بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ڈاکٹر بی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے سیاستدان کی اور اس کے مشیروں کی کہانی سنائیں گے، امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بیرون ملک سے آنے والے مامنین خصوصی نے ایک ایسی چال چلی، وزیر اعظم ان کی جیب میں اور خود ان کی ٹکٹیں واپسی کی ان کی جیب میں، اور انہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا، قوم کو خطاب کریں، بتائیں گھبرانا نہیں۔ وہ دن اور آج کا دن ہمارے وزیر اعظم سمجھ گیا ان کے مطلب کی یہی غیر سیاسی مشیر اور معاونین ہیں جو اصل کام کرنے والے ہیں، اور اب ان مشیروں کی معاونین خصوصی کی مرضی کے ذریعے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے اقتدار کے 2.5 برس اسی کردار میں گزار دیے کہ اس دوران حکومتی ترجمان سابق حکمرانوں کی کرپشن کی کہانیاں سناتے رہے اور یہی بتاتے رہے موجودہ حکومت کی تمام تر ناکامیوں کے پیچھے سابقہ حکومتوں کی کرپشن کا آستانیہ۔ پی ٹی آئی تو 1 کروڑ نوکریاں دینے کو تیار ہے، مگر کیا کریں، پرانے دور یا ماضی میں ملک کو اتنا لوٹا گیا اور ہمیں ملازمتیں دینے کی بجائے لاکھوں روزگاروں کو بے روزگار کرنا پڑا، اور ساتھ ہی وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیتے ہم نے 50 لاکھ گارڈ تقسیم کر دینے تھے، مگر اس لیے ایسا نہ ہو سکا۔ پرانے حکمرانوں کی کرپشن کی کہانیاں، ہمیں ان 50 گارڈوں کو بنانے کا موقع کہاں ملتا۔ یہاں بھی وہی قصوروار زرداری حکومت یا نواز شریف حکومت، اگر وہ کسی پر تنقید نہیں کرتے تو حکومت کی پالیسی پر عمل کرنا آسان ہوتا۔ اب خود دیکھیے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ماضی کے حکمرانوں کے کھاتے میں پڑ رہی ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے وہ سابق دور کی بدعنوانیوں کا نتیجہ ہے، اور ان کی برودِ سرنگیں ہیں جو ہمارے پاؤں تلے آ کر پھٹ رہی ہیں۔ اس لیے بجلی کی کمی ہے۔ جب عوام مہنگائی کا پوچھتے ہیں جو کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی، تو بھی وزیر اعظم یہی کہتے اس کی بھی وجہ سابق حکومت ہیں، انہوں نے منی لانڈرنگ اتنی کی جو بے روزگاری کا سبب بنی، اور وہ بھی ماضی کی حکومتوں پہ الزام ڈالتے۔ حتیٰ موجودہ دور میں کرپشن کے پیچھے بھی ملک کو لوٹنے والی حکومتوں کا ہی ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں آیا ہے موجودہ حکومت میں زیادہ تر انہی پارٹیوں کے سابق ارکان ہیں، اور ان کی سیاسی تربیت پی ٹی آئی کے منشور کے برعکس ہے۔ اس میں کپتان کا کیا قصور اگر وہ پارٹیاں بدل کر موجودہ حکمران کی جماعت میں آ گئیں اور ان میں بعض کو کابینہ کا حصہ بنا لیا، تو پھر یہ کہتے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے اپنی 20 سال جد و جہد کو کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی، ایک تو انہیں فرشتہ نما سیاستدان نہیں مل سکتے، اور دوسرے روایتی سیاستدانوں کے بغیر حکومت نہیں مل سکتی، اور نہ ہی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ جیسا تیسا کر کے ایسا اقتدار کو 2.5 سال گزار دیے، حکومت کا نصف عرصہ گزر جانے
اور الٹی گنتی شروع ہونے پر وزیر اعظم کو خیال آیا۔ انہوں نے ایک بار پھر وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور انہیں وارننگ دی، ہم کوئی بات ماضی کو قربانوں پر نہیں ڈال سکتے، مگر ہمیں اپنی کارکردگی دکھانی پڑے گی، نہیں تو مصیفہ ہو جائیں۔ مگر اس کے بعد وزیر اعظم نے دیکھا قوم گھبرا گئی ہے۔ ان غیر عوامی مشیروں نے ثابت کیا ان کے مشوروں پر عمل کر کے قوم کو مزید بیوقوف یا فول بنایا جا سکتا ہے۔ اس بار انہوں نے اس شاطر سیاستدان کو یہ لقمہ دیا، وہ قوم سے کہیں تھوڑا مزید صبر کریں، اس وقت اقتدار کے 3 سال گزر چکے ہیں، مزید 2 سال رہ گئے ہیں، اس طرح قوم تھوڑا اور صبر کر لیتی، کم سے کم اس طرح 1 سال گزر جائے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا حالات ہوں گے۔ ویسے بھی آخری سال تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاری میں لگ جاتی ہیں اور اپوزیشن ایسے موقع پر حکومت کو گھر بھیجنے کی قابل نہیں رہتی، تب موقع حالات کے مطابق کوئی نئی امید دے دی جاتی ہے۔ حکومت کے معاملین کا یہ مشورہ پسند آیا اور وہاں وزیر اعظم نے قوم کو مزید صبر کرنے کا کہا اور ساتھ ہی اپنے مشیروں ترجمانوں کو بلا کر ہدایت کی عوام میں پی ڈی ایم اپوزیشن کی کرپشن کے حوالے سے مہم تیز کریں۔ اس بار یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ 3 برسوں میں ایک جیسے افسانے سن کر عوام بور ہو چکی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ نیا کام کیا جائے۔ لیکن پھر ایک مسئلہ یہ آیا، موجودہ حکومت نے کوئی ایسا پروجیکٹ شروع نہیں کیا یا منصوبہ تیار کیا ہو جسے مثالی بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا، نہ ہی کوئی ایسا موجودہ رونما ہوا جسے موجودہ حکمران اپنے کھاتے میں ڈال سکتے۔ کورونا وائرس میں جتنا چھپا جا سکتا تھا چھپ لیا، اس سے جتنا نقصان ہونا تھا وہ انہوں نے کیش کرا لیا، لہذا ترجمانوں کو ہدایت کی لوگوں کو بتائیں معیشت کے اشارے بہت اچھے مل رہے ہیں، معیشت روز بروز ترقی کر رہی ہے، برآمدات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ملک میں خوشحالی آ رہی ہے، عوام کو بہت جلد اچھی خبریں ملیں گی۔ پھر یہی ہوا، وزیر اعظم صاحب نے قوم کو مزید صبر کا درس دیا، ان کے مشیروں ترجمانوں اپوزیشن کی کرپشن کے ساتھ معاشی ترقی کے خواب عوام کو دکھانا شروع کر دیے، مگر ایک عام آدمی کے پاس اتنا وقت کہاں، وہ 2 وقت کی روٹی کمانے کی بجائے حکومت کے داموں کی تصدیق کرتا رہے اور ان کو کہاں سے پتہ چلے کون سی چیز برآمد ہو رہی ہے، کون سے اچھائی آ رہی ہے۔ یوں موجودہ حکومت اپنا 4تھا سال بھی عوام کو صبر کا درس دیتے ہوئے گزار دے گی، پھر 5ویں سال کا مسئلہ پھر درپیش ہوگا، پی ٹی آئی اپنی مدت آسانی سے پوری کر لے گی اور وہاں مزید پریشان نہ ہوں۔ یقیناً معاملین خصوصی یا مشیروں کی فوج ایسے موقع کے لیے ہی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری سے گھبرائی ہوئی قوم صبر کی توقع بھی ایک حد تک ہی کرتی ہے، اس لیے آخری سال وزیر اعظم کو ان کے مشیر یہ مشورہ دیں گے، اب پاکستانی عوام نے اپنی گھبراہٹ کے باوجود اتنا صبر کر لیا، اب تو 1 سال رہ گیا، اب 1 سال اور برداشت کریں، اسی طرح حکومت اپنی مدت پوری کر لے گی، مگر پھر آخری نعرہ یہ ہوگا، ہمیں ان 5 سالوں میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں اگلے 5 سال کا بھی موقع دیا جائے، پھر ہم آپ کے مہنگائی بھی ختم کریں گے اور چور بداری بھی ختم کریں گے، اور وزیر اعظم اس نعرے کے ساتھ ہی اگلے 5 سال کا
منشور پھر پیش کرنا شروع کر دیں گے، پھر وہ نئے سرے سے اپوزیشن کی کرپشن، ان کے فراڈ، ان کے بدلاؤ، جیسا کہ آج وزیر اعظم نے ایک بار پھر وہی ریٹ لگائی، ڈاکو چور، چھوٹے چور جیلوں میں ہیں، بڑے چور باہر ہیں، یہی نعرہ مارتے مارتے اگلے 5 سال بھی پورے کر لیں گے۔ ناظرین آپ خود فیصلہ کریں، اس سیاستدان کے آگے یا اس شاطر سیاستدان کے آگے نواز شریف کی بولتی بند ہوئی، زرداری کی بھی بولتی بند ہوئی، اب یہ مہان سیاستدان ہیں۔ میری بھی اتنی عمر ہوئی، میں نے بھی اتنا شاطر سیاستدان نہیں دیکھا۔ اگلے کی ماں بہن ایک کرو، اس کو سر عام پوری دنیا میں بیسٹ کرو، خود بیسٹ ہوتے رہو۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ ہوا، پاکستانی قوم چور ہے، پاکستانی قوم فراڈیہ ہے، پاکستانی قوم منافق ہے۔ یہ ان کے دعووں کے برعکس یہ دنیا سوچ رہی ہے۔ وہ تو اپنے تنہائیں لے کے یا اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، باقی میں اللہ صرف پاکستانی قوم کو یا پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کی بھی سوچ ہونی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اس کو اپنا خیال کریں، اور جاتے جاتے اس کو بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری آپ کے پاس تازہ تازہ ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔